الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریم المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی، سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حسب معمول حج کی اصل روح کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بھی، اپنے سارے انبیاء، ساری کتابوں میں بھی آخرت کا عقیدہ ارشاد فرمایا۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کی خبر دی۔ کیا ہوگا آخرت میں؟ وہی کفن لباس ہوگا جو دو چادریں انسلی لے کر جاتے، صحیح، ایک گلے میں ڈال دیتے، ایک اوپر لپیٹ دیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، نہ سلوار، نہ قمیض، نہ پتلون، نہ کوٹ، نہ ٹائی، نہ رومال، نہ پگڑی، نہ جوتا، کچھ بھی، دو انسلی چادریں، اٹھ کر اللہ کے روبرو کھڑے ہو جائیں۔ ہاں بھائی سناؤ، کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اس نے اس کی صورت حج بنا دی کہ ایک دفعہ زندگی میں یہ ریہرسل کر لو۔ کچھ دن مختص کر دیے، ایک دن مقرر کر دیا، 2-3 دن متعین کر دیے کہ فلاں دن میرے گھر میں بیت اللہ میں آ جاؤ۔ صرف 2 انسلی چادریں، جوتے چھوڑ دو، ٹائی کوٹ اتار دو، پگڑی اتار دو، واسکٹ اتار دو، سلوار قمیض اتار دو، 2 انسلی جو تمہارا قبر میں لباس ہوگا وہ پہن لو۔ جس طرح میرے حضور آنا ہے، آ کے کھڑے ہو جاؤ، مانگو کیا چاہتے ہو۔ اس دن مانگنے کا وقت نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اس دن اللہ پوچھیں گے، تمہیں بتانا پڑے گا۔ صحیح، آج تم مانگ سکتے ہو، اگر کہتے ہو یا اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرو۔ لیکن وہ قیامت کی طرح میرے روبرو کھڑے ہو کر میرے ساتھ بات تو کرو۔ اس دن میں ہی کروں گا، تم نہیں، آج تم کر لو، موقع ہے۔ کہو کیا کہتے ہو؟ یہ حج، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی میں صاحب نصاب پر ایک بار فرض، نفل کرتا رہے، اللہ توفیق دے، لیکن فرض ایک ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں گن نہیں سکتا میں نے کتنے عمرے کیے، ہر سال جاتے رہے۔ اور ہم محض عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے، جاتے دین کی خدمت، تبلیغ، لوگوں ساتھیوں کو ذکر سکھانے کے لیے۔ مرکز مکہ مکرمہ رکھ لیتے تھے، عمرے نصیب ہو جاتے تھے، مدینہ منورہ ہفتہ رہ لیتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں اور بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہو جائے، وہ کام بھی ہوتا رہتا تھا، یہ برکت ہوتی رہتی۔ جب تک سفر کے قابل تھے اللہ کریم لے جاتے تھے۔ 2 بار میں نے حج کیا ہے، زیادہ تکلف نہیں کیا، بار بار حج کی۔ جب اللہ نے ایک فرض کیا ہے، ایک نفل بھی نصیب فرمایا، ان کو لوگوں کو بھی باری دینی چاہیے۔ جو کر چکے ہیں ہر بار وہی درخواستیں دے، وہی اجازت لیتے رہیں، تو باقی لوگ کیا کریں؟
غریب غربا جن کے وسائل نہیں انہیں بھی حج کرنا ہے. اگر ایک سے نہیں سدھرے تو پھر سدھرنے کی امید کم ہے. لائف سیونگ ڈرگ ہے، فیل ہو گئی ہے تو پھر کوئی دوا نہیں. ساری دوائیں ڈاکٹر دیتے رہتے ہیں لیکن جب لائف سیونگ پہ وہ بھی فیل ہو جائے تو کہتے ہیں اب یہ مرے گا اب نہیں. عبادات میں یہ واحد عبادت ہے جو اس حضوری پہ اس کیفیت میں بندہ کفن پہن کر دنیا، گھر، بیوی، بچے، مال، اولاد، لباس، ساری شان و شوکت، امیر تھا یا فقیر تھا، ہاں وہ دو چادریں ہیں اور اللہ کی ذات ہے اور کہہ رہے لبیک اللہم لا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، بڑی خطائیں کی، بڑا بھولا، بڑے گناہ اللہ معاف کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی جب حج سے نکلتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی گناہ اس کے دامن پہ نہیں رہتا. لیکن اگر حج کرے، سیر سپاٹا، سیر تفریح، کعبہ دیکھا، مسجد دیکھی، حرم دیکھا، مینا دیکھا، عرفات دیکھا، لوگوں سے ملے، سیر سپاٹا، بڑا مزے کے کھانے کھائے، ہوٹل میں رہے، چیزیں خریدیں، واپس آئے، یہ تو پکنک ہے بھائی، حج تو نہیں. حج تو وہ لمحہ ہے. مینا میں آپ چلے جاتے ہیں، 5 نمازیں، کیوں بھائی؟ میرے نبی نے ایسا کیا تھا، ایسا کرنے کا فرمایا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دوسرے نبی کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دیا تھا. ایک چاند سا بیٹا جس کی پیشانی میں نور نبوت تھا، اللہ نے حکم دیا اسے ذبح کر، انہوں نے ذبح کر دیا. اب اللہ کی مرضی، جنت سے دمبا بھیج کر انہوں نے تو اسماعیل کو ذبح کر دیا. آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا تھا، اسماعیل کھڑے ہیں، وہ گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟ تو فوراً وہی آئی، قد صدقت رویا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا. یہ میری شان، میں نے دمبا بھیج دیا، اسماعیل کو بچا لیا، یہ میرا کام ہے، آپ نے سچ کر دیا. 74 کے اوائل میں جب مجھے اللہ نے حج نصیب فرمایا تو یہ حال نہیں تھا. اور مینا میں ایک بڑی سی چٹان تھی، یہ سینڈ سٹون جو ہوتا ہے اس کی، اور اس پر خون کا نشان سیاہ ہو چکا تھا. اور وہ جو وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اس دمبے کا خون ہے جو ابھی تک یہاں نشان موجود ہے. اب تو ساری جگہ بدل گئی، عمارتیں بن گئیں، کیا سے کیا ہوگا، لیکن وہ آثار اللہ کا شکر ہے ہم نے 74 میں، شروع میں 74 کے اوائل میں دیکھے تھے. تو وہاں ہم نے بکرے خریدے، وہیں سے خریدے. لوگ آ جاتے تھے بکرے دمبے لے کر، بدو وہاں ان سے خریدتے اور وہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، تقسیم بھی کیے، خود بھی پکائے کھائے. بڑا مزے کا ایک زمانہ تھا. اب تو پیسے جمع کرا دو، وہ کاٹیں گے، وہ جانے، ان کا کام جانے. وہ ایک عجیب دور، سادہ زمانہ، سادی سواریاں. تو ہم تو الحمدللہ اکثر میں تو پیدل نکل جاتا تھا. یا چھوڑو سواری کو، یہ 3-4 میل کا سفر ہم کیا سمجھتے ہیں، پیدل چلے جاتے تھے، پیدل آ جاتے تھے. وہ ایک اور مزہ تھا. اللہ سب کا قبول فرمائے. اب سہولتیں بھی ہو گئی ہیں لیکن وہ کیفیت تو ہونی چاہیے. بے شک بے شک. جب آپ قربانی کا پیسے ہی جمع کرانے ہیں تو وہ سارا منظر تو ذہن میں آنا چاہیے کہ انہوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، کیا برکات نازل ہوئی ہوں گی. نبی کریم نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ ایک بکرا کاٹو، وہ برکات جتنا تمہارا خلوص ہوگا اتنا ان میں سے حصہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. بے یہ شک. سارے حج کے ارکان، حضور عرفات، وہ میدان جہاں آسمان سے اترنے کے بعد پہلی دفعہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دنیاوی مصائب کا دور ختم ہوا اور اللہ کا شکر بجال ہے. تو وہ آخرت کی تعمیر کی جگہ بھی ہے اور دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کی جگہ ہے. سبحان اللہ. یہ تو حج ہے.
اب پتہ ہے عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ اس مینار پر پہلے لوگ اپنی گرل فرینڈ کا اور اپنا نام لکھاتے تھے کہ اس طرح اللہ گرل فرینڈ سے ملا دے گا. اب وہاں گرل فرینڈ کا اور اپنا فوٹو پھینک آتے ہیں کہ خدا کو نام لکھنے سے تو سمجھ آئی نہیں. اب یہ بھی حج ہے. اللہ اکبر. بات بس وہی بات ہے کہ کہاں سے پھر یہ کہاں جو چلی گئی. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ حاجی صاحب ہو کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ والے سیر حاجی سپاٹا کر رہا ہے سیر یار. سپاٹا حاجی کرنے کہاں والے ہے؟ نہیں حج نہیں تو کیا. حج اصل میں کیا ہو حج تو بدل پھر دیتا ہے کیفیت بھائی. چینج ہو حج جاتی بدل ہے. کوئی دیتا ہے. شک جب نہیں ہے. بدلا نہیں تو حج نہیں. پھر آ کر سیر سپا پکنک کر کے آ گئے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پیرس سے وہاں یا مکہ مکرمہ سے پکنک کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ جو کیفیات وہاں جا کے ہوتی ہیں اور اگر وہ دل کے اندر یہاں سے بندہ لے کے وہ جائے. اکبر الہٰبادی نے کہا تھا نا سدھاریں شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے. وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں. شان دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل تو ٹھیک بھائی ہے. پکنک کے لیے جانا اور تو بات پھر ہے. صحیح بات حج ہے. حضور حق کا لمحہ ہے. اللہ قیامت اکبر. کے لمحے سے جو گزر کر آتا ہے اگر وہ بھی نہیں سدھرتا تو پھر کون اس کا سدھرے پھر گا؟ اس نے حج نہیں کیا. پھر اس نے صرف سیر سپاٹا کیا. مجھے گیا پھر ٹر کے آ گیا تو کیا ہوا. بالکل ٹھیک بات ہے. عزیز جی ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر کچھ سوالات ہیں حج ہی سے اور قربانی سے متعلق ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے. آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے. ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.